ملاقات کرنا راستہ چھوڑ دو حضرت کے اوپر نہیں پھینکنے گاڑی کے اوپر پھینک ٹھیک ہو گئی تکبیر تکبیر اللہ اکبر آج ہوتا ختم نبوت زندہ باد آج ہوتا ختم نبوت زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد منہ سے صحابہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیچھے پیچھے انسان کے مستی میں سے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کا کیسے پریکٹیکل کرتے ہیں. جب آگے جاتے ہیں تو اور پریکٹیکل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دین سکھانے کے لیے پریکٹیکل لوگ سامنے دیے وہ صحابہ تھے. اب یہاں پر ایک بات سمجھیں, بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جی صحابہ سے گناہ ہوئے. ہم انہیں معیار کیسے مان لیں ان سے گناہ ہوئے؟ ٹھیک ہے, اچھا گناہ ہوئے تو بھائی اگر گناہ نہ ہوتے تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس گناہ پر, اس جرم پر پکڑ کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہاتھ کیسے کاٹے؟ کیسے پتہ چلتا کہ جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ قید کیسے لگائیں؟ کیسے پتہ چلتا قذف کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا کہ ہاتھ کاٹنا کیا ہے؟ کچھ پتہ نہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے ان قدوس نفوس مقدسہ سے گناہ کروائے, سزا دلوائی اور معافی دلی. نمونہ بنانے, مثال بنانے. تو ان کے جو گناہ ہوئے وہ بھی ہمارے لیے. اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کی گناہ امت کے لیے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی خطاؤں سے ہمارے لیے دین کھلا. من اللہ ورضوانہ سب ان کے بتا دیا کہ یہ اتنے ہیں, تو وہ نمونہ بن گئے, معیار اور مثال بن گئے. ان کے گناہ بھی امت کے لیے رحمت بن گئے کہ کس چیز کی, یعنی کسی سے زنا ہو گیا تو اس کی سزا کیا ہے, کسی سے جو ہے چوری ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے, کسی نے جھوٹ بول دیا اس کی سزا کیا ہے, کسی نے بہانہ بنا سزا کیا ہے. اور ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھ لیا ستون کے ساتھ, جب تک نبی علیہ السلام مجھے نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا, قرآن اترا کہ اس کی توبہ قبول ہو. کیا لوگ تھے اور کیا ان کی شانیں اور حیثیتیں تھیں. تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ معیار بن کے بتایا. ہمارے لیے تو آسان ہو گیا, ہمارے لیے تو ہر چیز آسان ہوگی, بالکل سب کچھ صحیح کر کے ہمیں دے دیا. اس کی مثال یوں سمجھیے, پنکھا لگا ہوا نا, پنکھا, اس پنکھے کو چلاؤ, پنکھا چلتا رہے گا نا, اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھو تو گرم ہے. مشین موٹر چلاؤ نا پانی کی, پانی دے رہی ہے, لیکن پیچھے جا کے ہاتھ رکھو تو گرم ہے. اے سی چلتے ہیں نا, اے سی آپ کو ٹھنڈک دیتا ہے, ذرا اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ گرم ہے. یہ پنکھا ہے, پنکھا یہ جو زمینی پنکھا ہے, اس کے پیچھے اتنا سا وہ پیچھے اس کا کوپر سا نکلا ہوا ہے, اس پہ جا کر ہاتھ رکھو گرم ہے. گاڑی چلتی ہے نا, انجن پہ ہاتھ رکھو, انجن گرم. وہ گرمی دے کر آپ کو ٹھنڈک دے رہے ہیں. صحابہ نے گرمی دے کر ہمیں ٹھنڈک دی. خود دکھ سکھ پریشانیاں سبھی برداشتی, اور جب ہماری باری ہے ہمیں بالکل ہر چیز سامنے کر کے صاف کر کے دے دی. ہمیں تو لکھا ہوا قرآن ملا ہے بھائی, ہمارے گھر میں موجود ہے, جب چاہتے ہیں اسے پڑھ لیتے.
ہمیں تمام احادیث مبارکہ جمع ملی ہیں، انہوں نے تو فردن فردن جمع کی ہیں. ایک ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے پتہ چلتا کتنا کتنا دور کا سفر کرتے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کھڑے ہوتے، ان سے بات پوچھنی ہے، ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، ان سے حدیث پوچھنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بے ہوش ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں اسے مرگی ہو گئی، تو مرگی کا علاج کرتے ہیں. کہتے مجھے مرگی نہیں، مجھے بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گیا. کتنی بھوک برداشت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلے تو یہ رستے میں بیٹھے تھے، تو جناب ابو بکر آئے، حال وال کیا، وہ بھی نہیں لے گئے، عمر آئے، وہ بھی نہیں لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آگے تو دودھ کا ایک پیالہ آ گیا، فرمایا یہ سب کو پلاؤ. اب ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے بہت سخت، کہتے ہیں یار میں نہیں پلاؤں گا تو میں کیا پیوں، بھوک تو مجھے لگی ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں پلاؤ، حکم رسول ہے. بات تو کوئی نہیں کی نا، ان کا کام تھا تابعداری ماننا، بس سمعنا واطعنا، سننا اور اس پر عمل کرنا، ہر بات کو ماننا. انہوں نے شروع کر دیا، پلایا پلایا پلایا، سب نے پی لیا. حضور علیہ السلام مسکرائے، میں ابو ہریرہ پھر پی لوں. ایک مرتبہ پیا، پھر پی کہا پھر پی. یہ بھوکیں کاٹی انہوں نے، یہ تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، یہ اذیتیں برداشت کی، اور یہ سب برداشت کر کے پورا دین مجھے رب تک پہنچا دیا. ہمارے پاس تو ہر چیز پوری ہے، ہمیں پتہ ہے فجر کیسے پڑھنی ہے، ظہر کیسے پڑھنی ہے، مغرب کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کیا پڑھنا ہے، یہاں کیا پڑھنا ہے، سوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سب پتہ ہے نا ہمیں، سب معلوم ہے. کتنے خوش قسمت ہے، سب معلوم ہے. کس نے بتایا ہے؟ یہ نبی سے صحابہ لے کر ہم تک پہنچے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ محبتیں، یہ قربتیں، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں آج اگر ہمیں معلوم ہے اور شریعت ہمیں معلوم ہے، ہم سرے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے. یہ جو ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، تو تمہیں کس نے بتایا؟ تو اسی لیے یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے، بڑا گندا دور ہے. حیران ہوں میں کتنے گندے لوگ ہیں وہ جو ان صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا وہ غلط ہے، اور جو آج پیدا ہو گیا وہ ٹھیک. عقل کی بات اتنی سی سمجھ لو، یہ ممکن ہے کہ جو رسول اللہ کی قربت میں رہا، پھر سسر رہا اور کوئی داماد رہا، کوئی پاس تھا اور کوئی آج بھی پاس ہے، اور جنہوں نے پڑھا حضور سے اور سیکھا حضور سے اور تزکیہ نفس حضور نے کیا، وہ غلط ہو گئے. ہم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کیا خوبی ہے ہمارے اندر کہ ہم ٹھیک ہیں؟ کون سی چیزیں ہمارے اندر جو ہم ٹھیک ہیں؟ ان میں کیا نہیں تھا جو ٹھیک نہیں ہے؟ انہیں اللہ نے پیدا ہی حضور کے لیے کیا تھا اور انہیں حق ادا کرنا. ایک شخص کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ یار میں نبی کے زمانے میں ہوتا، حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں بہت آگے جاتا، میں بہت نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا، بڑی قربانیاں دیتا. سو گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں گھوڑا گاڑی پہ بیٹھا ہوں اور نبی علیہ السلام پہ بیٹھا ہوں، تو گاڑی کا ڈھلان آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ گاڑی روکو، پتھر لگاؤ. تو میں نے چھلانگ لگا دی اور اپنے نظام کے مطابق میں پتھر ڈھونڈنے گیا. واپس آیا تو گاڑی رکی تھی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ٹائر کے نیچے صحابی لیٹا ہوا. تو میں سمجھ گیا کہ اس دور میں پیدا ہونے کے لیے تھا ہی نہیں. یہ یہی لوگ تھے جو پتھر ڈھونڈنے نہیں چلے گئے، راستے ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا راحت. یار کوئی مسئلہ ایسا بتاؤ نا موری صاحب جس میں یہ سارے کام ہی ہو جائیں، یہ سب کچھ بیچ میں چل جائے، یعنی گناہ بھی نہ ہو اور کام بھی اچھا ہو جائے، راضی بھی سب ہو جائے. وہ یہ نہیں کہتے تھے. بھاگ پڑے، انہوں نے کہا تو پتھر ڈھونڈے گا، ہم خود لیٹ جاتے. اس نے کہا مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تیرا کام نہیں تھا، یہ انہی کا کام تھا. تو اس لیے آج گستاخیاں ہو رہی ہیں، توہین ہو رہی ہے. مسلمانوں آپ کی اور میری کوئی ذمہ داری ہیں. ایمانداری سے اپنا شعور بیدار کرو، اپنے لوگوں کو بتاؤ، ان کی ذہن سازی کرو. اگر یہ نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے، یہ نہ ہوئے نا کچھ نہیں ہے. اگر صحابہ کا ایمان کسی نے مشکوک قرار دیا تو ایمان رہے گا ہی نہیں. کیوں؟ صحابہ کرام کی
جو دین ہے اور آنکھیں، اس نے تو خود دیکھا ہے، یہ گواہ ہیں. آپ جانتے ہیں کسی کیس میں اگر کوئی آدمی عدالت چلا جائے تو عدالت میں جانے کے بعد کیس جب چلتا ہے تو کیس کی جو بنیاد کھڑی ہوتی ہے وہ گواہوں پر ہوتی ہے. اس نے دیکھا، یہ یہاں کھڑا تھا، وہ وہاں کھڑا تھا، اس نے گولی ایسے چلائی، یہ دیوار اس نے ایسے کودی. اگر وکیل سامنے والا اس گواہ کو مجروح کر دے، کیس فارغ. آپ روتے رہو سچو، کہتے ہیں گواہ لاؤ، کیس فارغ. اسلام ایک کیس ہے، اسلام ایک بیانی ہے. اس کی گواہ کون ہے؟ اگر وہ مشکوک ہو گئے یہ رہے گا نہیں. اگر وہ سچے نہیں ہیں تو قرآن سچا نہیں، اگر وہ سچے نہیں ہیں تو کلمہ سچا نہیں، اگر وہ سچی ہیں تو نماز سچی نہیں، اگر وہ سچے نہیں ہیں دین سچا نہیں. آج ہمارے پاس جو چیز ہے، ہم کس چیز پر اعتماد کریں؟ یہ کلمہ ہے. کیا اعتماد ہے ہمارے پر؟ یار صحابہ نے وہ تو خود صحیح نہیں تھے، وہ تو خود صحیح نہیں تھے. وہ تو نبی کے بعد انہوں نے خلافت کہا علی کو نہیں دیا، تو خود ٹھیک لڑ گئے تھے. وہ تو کرسی پر لڑ گئے. تو جو آدمی کرسی پر لڑ جائے اس کی ایمان کی کیفیت کیا رہے گی؟ نہیں بھائی، انہوں نے تو جانیں دے دی تھی، انہوں نے تو مال قربان کر دیے تھے، سب کچھ نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا. لہٰذا وہ مشکوک نہیں ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. سب جنتی، سب جنتی، ٹوٹل جنتی. جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے وہ آپ کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار کیا، ہم مسلمان ہو گئے. یہ دل سے تصدیق کی، زبان، صرف زبان استعمال کرو تب بھی کچھ نہیں ہے، صرف دل استعمال کرو تب بھی، یہ دونوں استعمال. دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، ہم مسلمان ہو گئے. انہوں نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا اور نگاہوں سے دیدار کیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے یار. یہ نگاہوں کے دیدار والی بات جو ہے نا، اسی نے ان کو اڑا دیا، بلندیوں میں پہنچا دیا. کہ کلمہ پڑھا تو صاحب کلمہ سے، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن سے، دیکھا تو صاحب مدینہ کو، اور زیارت کی تو والضحیٰ کی، زلف دیکھی تو واللیل کی، سینہ دیکھا تو علم نشرح لک صدرک کا، بلندی دے دی تو رفعنا لک ذکرک کی. تو یہ ان کا احساس تھا. آج ان کو جو برا کہے سیدھا کہہ دو. صحابہ کو جو برا کہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سیدھی صاف ستھری آسان سی بات ہے. جو صحابہ کے ایمان پر نہیں مانتا اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ بنیادی ایمان ہے. تو یہ بات اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بچوں میں بتائیں، پھیلائیں، بڑھائیں. وہ اگر گستاخی سے باز نہیں آ سکتے تو ہم حضور کے صحابہ کی تعریف سے کیوں باز آ جائیں؟ بھائی یہ کون سا جرم ہے؟ یہ فرض ہے ہمارے اوپر. یہ قرض، انہوں نے مشکلوں میں دین ہم تک پہنچایا. آج جب ان پر مشکل ہے اور لوگوں نے بلا کریں تو ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے. اور آخری بات آپ کو بتا کر اجازت چاہوں گا کہ یہ کام کوئی معمولی نہیں ہے. کسی نے کتاب لکھی ہے اور وہ عربی میں تھی، ایک بریلوی عالم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. اس میں اس نے ایک روایت لکھی ہے. اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر دونوں بیٹھے تھے. حضور رنجیدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا رنجیدہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت آئے گا لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے. آپ کی تو ہمیں برا بھلا کہیں گے؟ اللہ، ہم نے کیا کیا؟ ایک آدمی سوری محنت کرتا ہے، سب اچھائیاں کرتا ہے، تیری کوئی برائی کرو گے؟ میری کیوں کرے گا؟ میں نے کسی کو کیا کیا؟ تو آپ کی برائی کریں گے. تو فرمایا کیا اس وقت کوئی ہماری تعریف اور مدح کرنے والے بھی ہوں گے؟ بول ہاں ہوں گے. تو کیا اجر ہوگا ان کا؟ تو حضور نے فرمایا آپ انہیں کیا دو گے؟ آپ انہیں کیا دو گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ دیں گے. نیکیوں کا چوتھائی. اچھا نیکیاں کتنی ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابوبکر سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے اس رات کی نیکیاں لے لو.
تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میری زندگی کا سرمایہ ہی تو وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کی پوری زندگی حضرت ابوبکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ابوبکر بہت بڑے آدمی ہے, بہت بڑی ہستی. بعد از انبیاء اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے. بعد از انبیاء بہت بڑے انتہا ہے, یعنی نبوت کے بعد درجہ ہی صداقت ہے, اور آپ صداقت کے امام ہیں. نام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین, نبوت کے بعد صداقت ہے. تو جبرائیل آ گئے, فرمایا رسول اللہ ان سے لکھوا لیں, ان سے لکھوا لیں. لکھ کے دو کے لکھ دیا, لے گئے. بولے قیامت کے دن فیصلہ ہو. اللہ نے مور ثبت کروا دی. اب حضرت عائشہ لیٹی ہیں, حضور علیہ السلام دیے آسمان کی طرف دیکھا, فرمایا رسول اللہ ان ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں. کیا بات ہے یار, کیا کام آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. اگر اس پر عمل کیا تو ان کا چوتھائی حصہ لے گا, جن کی نیکیوں کی شماری کوئی نہیں. تو کیا درجات ہوں. اس لیے یہ دفاع صحابہ معمولی کام نہیں ہے, بہت اہم. اللہ نے خود کیا ہے, خود اللہ نے کیا. اللہ نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, جہاد نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دی. اللہ سے بڑی دفاع صحابہ اللہ نے خود کیا, خود کیا. ایک اللہ نے نبی پہ درود بھیجا اور ایک اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. یہ بڑے کام. تو کیا ارادہ ہے, یہ کرنے کا ہے چھوڑنے کا؟ کریں گے چھوڑیں گے؟ یہ تو آج تشکیل کا دن ہے. بس افتخار صاحب کاغذ نکالو, دیکھو چلا چلا بول دیں. صاحب یہ مسئلہ ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. کرتے کرتے مریں گے, مرتے مرتے کریں گے انشاءاللہ. دفاع صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کو ہم کرتے رہیں گے جب تک جہاں بیٹھے صحابہ کا تذکرہ شروع کریں, صحابہ کی شان بیان کریں, اور صحابہ کی گستاخوں کا رد کریں. رد کریں ان کا کہ جو ان پر ایمان تھا مسلمان نہیں. سیدھی سی بات. کوئی کافر پہ اگر ناراض ہوتا نا, یوں کہہ تو مسلمان نہیں. کہ اگر کہتے ہیں میں کافر نہ کہوں, اس پہ کہہ تو مسلمان نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ محنت کریں گے, اپنے گھروں میں پیغام پھیلائیں گے. ایک بڑا اجتماع کریں حسن ابدال میں, محنت کریں, دوست احباب ملیں, ذوق پیدا کریں, لوگوں کو بیدار کریں. پھر ایک اس میں علماء آئیں, ادبا آئیں, میرے علاوہ باقیوں کو بلا لیں. میں نے پہلے کہہ دیا افتخار صاحب, پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جب اب ٹائم دو. داخل ہے